اجازت نہ ملی جنگ کی حسین سے، ورنہ عباس بتاتے کہ قیامت کس کو کہتے ہیں۔ جی ناظرین، تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مولا غازی عباس علمدار کی شہادت کے بارے میں، جو 8 محرم الحرام کو ہوئی۔ آپ کی شہادت بیان کرتے وقت دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن یہ واقعہ صرف ایک جنگی کارنامہ نہیں بلکہ وفاداری، بھائی چارے، ایثار اور قربانی کی ایک ایسی مثال ہے جو ہمیشہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلام کی دنیا ود رباب۔ جی ناظرین، اب میں آپ کو مولا غازی عباس علیہ السلام کی شہادت کے واقعے کے بارے میں بتاؤں گی۔ جی ناظرین، مولا غازی عباس علمدار ام البنین کے فرزند امام حسین علیہ السلام کے سب سے وفادار بھائی اور علمدار کربلا تھے۔ آپ کی شجاعت، بہادری، وفا اور ادب کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ جی ناظرین، اور آپ کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے، یعنی بنی ہاشم کا چاند، کیونکہ آپ بہت خوبصورت تھے۔ ناظرین، جب امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچے تو یزید کی فوج نے آپ کا راستہ روک لیا اور ان پر پانی بند کر دیا۔ 7 محرم الحرام سے خیموں میں پانی کا قطرہ نہ رہا، بچے پیاس سے تڑپنے لگے۔ جی ناظرین، جس کی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی حضرت سکینہ اور دیگر بچوں کی پیاس شدت اختیار کرنے لگی۔ ایسے عالم میں مولا غازی عباس علمدار، جنہیں باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے بچوں کے لیے پانی لانے کی اجازت مانگی۔ جی ناظرین، پھر مولا غازی عباس علمدار امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، بھیا مجھے اجازت دیجیے کہ میں نہر فرات سے بچوں کے لیے پانی لاؤں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہے۔ مگر مولا عباس علیہ السلام کے اصرار پر آپ کو اجازت دے دی گئی۔ جی ناظرین، پھر مولا غازی عباس نے آخری دفعہ خیموں کے گرد چکر لگایا اور تمام بچوں اور حضرت سکینہ کو یہ دلاسا دیا کہ وعدہ کیا کہ میں پانی لے کر آؤں گا۔ جی ناظرین، پھر مولا غازی عباس نے علم امام بلند کیا اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر تک پہنچ گئے۔ دشمن کے سینکڑوں سپاہیوں کا تنہا مقابلہ کرتے ہوئے نہر میں اترے۔ جب آپ نے ہاتھ میں پانی لیا تو خود پینے ہی والے تھے کہ دل میں امام حسین اور بچوں کی پیاس یاد آ گئی۔ تو پھر آپ نے فرمایا، اے نفس حسین پیاسے ہوں اور تو پانی پی لے۔ ہرگز نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے پانی کو دوبارہ سے مشکیزے میں ڈال دیا اور بھر لیا۔ جی ناظرین، مشکیزہ بھر گیا تو آپ نے اس کو کندھے پر رکھا اور واپس پلٹنے لگے۔ آپ نے جب واپس پلٹنے کا ارادہ کیا تو یزیدی فوج نے مشکیزہ چھیننے کی کوشش کی۔ ایک معلول نے چھپ کر وار کیا اور آپ کا دایاں بازو قلم کر دیا۔ تو اس وقت مولا غازی عباس نے اپنا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں سنبھالا۔ ایک اور حملے میں بایاں بازو بھی کاٹ دیا گیا۔ آپ اپنے بازوؤں کے بغیر مشکیزہ دانتوں اور بازوؤں کے سہارے لے کر بڑھتے جا رہے تھے۔ جی ناظرین، پھر ایک دشمن نے نیزہ مارا جو مشکیزے میں لگا، پانی زمین پر بہہ گیا۔ پھر ایک ظالم نے آپ کے سر پر غرز مارا، آپ زمین پر گر پڑے اور بلند آواز میں پکارا، اے میرے بھائی، اپنے بھائی کو بچا لیجیے۔ جی ناظرین، پھر مولا حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے عباس کے پاس پہنچے۔ عباس کی حالت دیکھی تو رو پڑے۔ آپ نے بھائی کا سر گود میں لیا، لیکن حضرت عباس نے سر ہٹاتے ہوئے کہا، مولا میرا سر آپ کی گود میں نہیں، مجھے شرمندگی ہے کہ میں پانی نہ لا سکا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ جی ناظرین، تو اس طرح سے مولا غازی عباس علمدار، جو کہ واقعہ کربلا کے بہت ہی بہادر، شجاع، وفادار اور لشکر کربلا کے علمدار تھے، شہید ہو گئے۔ جی ناظرین، مولا غازی عباس کی تدفین کے بارے میں آپ کو میں تھوڑا سا بتاؤں گی۔ مولا غازی عباس علمدار کو امام حسین علیہ السلام نے میدان جنگ میں ہی دفن کیا۔ جہاں آپ گرے تھے وہیں آپ کا روضہ تعمیر ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب خیموں میں واپسی کی تو حضرت زینب نے عباس کے بارے میں پوچھا تو امام حسین علیہ السلام نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔
جی ناظرین، تو پھر جب حضرت سکینہ نے بغیر علم کے علمدار کو دیکھا تو تڑپ کر رو پڑی۔ جی ناظرین، مولا غازی عباس کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، یعنی حاجت روا۔ اہل بیت میں سب سے بڑے وفادار، کربلا کے واحد شہید جنہیں امام حسین علیہ السلام نے خود دفن کیا، وہ مولا غازی عباس ہیں۔ سلام ہو یا غازی عباس، علمدار وفا کے پیکر پر۔